سنة الرسول بجيد حقيقة فرما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله جزاكم اللہ وآخر الجزاء. یہ تھے فضیلت الشیخ حضرت معاذ جناب یاسین اسلام اصلی حضرت اللہ تعالی امام النظام بہت ہی جامع خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے. میری ماں ماشاءاللہ جس گھڑی کی تھی انتظار وہ آ گئے, جس گھڑی کی تھی انتظار وہ آ گئے, لیکن موسم خوش گوار آ گئے اور سب کو لگا آبروئے پہاڑ آ گئے. لیجیے نا جنک جنک نندری میں, لیجیے نا جنک نندری میں بنارس سے بیک بیک عبد الغفار آ گئے. ماشاءاللہ تبارک اللہ, آپ کی تشریف آوری اور آپ کا ابھی آنا قابل مبارک ہے کہ آپ نے اتنے کثیر تعداد میں آیا اور شیخ کی خطابت اور شیخ کی استقبال کے لیے آیا. آپ بھی مبارکباد ہے. آئیے بلا تاخیر میں آپ کو یہ کہوں گا, آج برسے گی یہی پر رحمت کی برسات مسلسل, آج برسے گی یہی پر رحمت کی برسات مسلسل, آج برسے گی یہاں پر رحمت کی برسات مسلسل, اور ہم بھی جاگیں گے ان کے ساتھ پوری رات مسلسل اور سنیں گے انشاءاللہ انہی سے بات مسلسل. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ یہ سن کر غم کے خریدار آ گئے, یہ سن کر کہ غم کے خریدار آ گئے, یہ سن کر کہ غم کے خریدار آ گئے. ہم اپنا خواب لے کر سرے بازار آ گئے, ہم اپنا خواب لے کر سرے بازار آ گئے, اور بیان عمل کانفرنس علماء کمار آ گئے. اور علاقائی علماء کرام سے بہت سنے ہیں آپ بشر, علاقائی علماء کرام سے بہت سنے ہیں آپ بشر. لیجیے نا ہندوستان سے نیپال میں, نیپال والوں کو سمجھانے کے لیے شیخ عبد الغفار آ گئے. بڑے ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ عزت مآب جناب ڈاکٹر عبد الغفار اصلی حفظہ اللہ تعالی, جو کہ ان کے متعلق بتانا آفتاب کو چراغ دکھانے کے موافق ہے. مجھے سمجھ کے بجھانا پاؤ گے, مجھے کیا سمجھ کے بجھانا پاؤ گے. ہم اپنے گھر میں کہیں آفتاب رکھتے ہیں اور یہ مسجد ہے, یہ میں گدا ہے, یہ مسجد ہے, یہ میں گدا ہے, یہ بخارا ہے. تم کہیں بھی جاؤ یوٹیوب پر دیکھنے والے ہیں, تم کہیں بھی دیکھو گھر پر حساب رکھتے ہیں. آئیے گھوم رہے ہیں, میں یہ کہہ دوں خدمات دین کے خاطر وہ لے کر آلوئے آج جاتے ہیں, خدمات دین کے خاطر وہ لے کر آلوئے آج جاتے ہیں. کبھی کشمیر, کبھی حیدرآباد, تو کبھی بنگال آتے ہیں, اور قوم کے لوگوں نے کبھی انہیں ستارا ہے بشر, وہ الیکشن کے زمانے میں بھی نیپال آتے ہیں. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ عزت مآب جناب عبد الغفار اصلی حضرت اللہ تعالی آپ لوگوں کو یہ بتا دیں, صرف 4 مصرے میں اور شیخ کا استقبال کر دیں کہ جو محفل میں ہے وہ لوگ گلزار ہونے والے ہیں, جو محفل میں ہے وہ لوگ گلزار ہونے والے ہیں, اور جو صدری جلسہ میں نہیں آئے ہیں وہ افسوس میں بیمار ہونے والے ہیں, جو بیان عمل کانفرنس میں نہیں آئے ہیں وہ افسوس میں بیمار ہونے والے ہیں. اب انہی معزز شخصیات کے بیان ہونے والے ہیں. بہت جلد یہ دعوت شیخ عبد الغفار ہونے والے ہیں. میں اس پر فضیلت الشیخ عزت مآب جناب عبد الغفار اصلی حفظہ اللہ تعالی آپ کی خدمت اور آپ کی سماعت جب تک آپ سنیں گے انشاءاللہ سنائیں گے, پھر بعد ہم دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہو جائیں گے. آپ کی محبت جس وجہ سے صاحب محترم آج چلے آ رہے ہیں, بچوں کو رضاکار تلاش کے دیں گے, رضاکار سے گزارش ہے کہ بچوں کو انہیں تلاش کے دیں. نہیں ٹکے 2 سال کے بچہ کوڑا میں سے کتا نہیں کتا بھائی گئے اور پیچھے والے کو بھی سننے تھے اور دیکھنے بھی تھے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ایک مرتبہ بھول دیجیے آپ اپنے شہزادی نام ہے, 2 سال کے بچہ ہے, نہیں کچھ ہو بازی ناموں میں شہزادی نام کی 2 سال کی بچی ہے, کہیں سو گئی ہوں گی, جن کو ملے وہ اکھن نے کوڑا میں چلے, اکھن تو بھائی کے لیے پر لا کے رکھ دیا. جو بچی اسٹینڈ کے بارے میں دستہ پہ لگایا ہوا ہے, جو حضرات سائیکل موٹر سائیکل گاڑی پر لگائے ہوئے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ پانی چھوڑی ہو سکتی ہے, آپ اپنی گاڑی اسٹینڈ میں لگائے, اسٹینڈ میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا. آپ لوگ اعلان کو اعلان کروانا کراتے رہیں. صدر کو نہیں بیٹھنا ہے
सदर को नहीं ऐलान किए थे? सदर तो बैठा हुआ आपका अब्बा कहाँ है? गए रफा हाजत मोहम्मद में। हबीब को नहीं बुलाया? हबीब साहब आए हुए थे ना, बैठा रहे थे ना सदर कुर्सी पर? माँ बाप तो चले गए, तब दोबारा 4 बार ऐलान करेंगे, गए रफा हाजत के लिए। हाँ? कुर्सी पे बैठा ना, कब तो चला छो? शेख हबीब साहब को बैठने दीजिए बेटा। शेख साहब, मुझे पता है, आप बागो बोले हबीब को बैठा सीधा मुँह से बैठाए ना सब तरीके, मैं क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء करने को वहाँ से कोई जरूरत नहीं है, करीबी कर दीजिए। واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى शेख अब्दुल गफ्फार وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا 10:32 नेपाल इंडियन का सदर मुहतरम तो अब कौन टाइम है यहाँ हमारे में तो वही उलमाए किराम मुहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों माँ और बहनों यहाँ कहानी खत्म तो हो रहा अब जमीन बैरात करो आज की ये कॉन्फ्रेंस तोहर जिम्मेदारी पूरा मुकम्मल हम कल चले जो आपकी सरजमीन धनुषा में बड़े एहतशाम के साथ मुनक़िद हो रही है और बहुत नामवर उलमाए किराम को आपके बीच में लाया गया है
دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آج کی اس کانفرنس کو ہر معنی میں کامیاب کرے، آمین۔ اور آج کی اس اسٹیج سے کتاب و سنت کی صحیح دعوت لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین۔ لگا رہا ہے اسٹینڈ میرے بھائیوں، مجھے ابھی تقریر کرنا ہے، پھر فوراً نکلنا بھی ہے۔ جو ابھی بیٹھا یہ بنارس پہنچنا ہے، صبح 7 بجے سے میری کلاس ہے، اور کل رات میں نیپال کے دوسرے حصے میں لمبینی میں پروگرام میں تھا، جمعہ کا خطبہ وہیں ہوا، اور وہاں سے کاٹمنڈو ہوتے ہوئے آپ کے بیچ میں جنک پور سے آیا، بہت سارے اسباب ہوئے، راستے میں تاخیر بھی ہوئی، اور میں ڈائریکٹ ابھی پہنچا ہوں اور سیدھے اسٹیج پر آپ کے سامنے لا کر کے مجھے اٹھایا گیا۔ خطبہ مسنونہ کی بات سورۃ الکہف کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے سورۃ کہف پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھا کیجئے جمعہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو انسان جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے، اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جو ایسے ماحول میں رہتے تھے جہاں ہر طرف بت پرستی ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا، اور اس شرک بھرے ماحول میں اللہ کے ان بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دولت دی، اور جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اس ماحول میں رہ کر کے ہم اپنے دین کو بچا نہیں سکتے، اپنی توحید کو بچا نہیں سکتے، تو وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے ایک پہاڑ کی گھٹا میں چلے گئے، ایک غار میں چلے گئے۔ واقعہ لمبا ہے، میں واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کروں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کو بہت خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے دیجیے، یہ چالو کر لیجیے الگ سے جا کر کے۔ اور وہ چیز کیا تھی؟ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کے، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے پہاڑ کی گھٹا میں جانے والے اللہ کے بندے نوجوان، گویا اللہ تعالیٰ مسلمان نوجوانوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اے مسلمان نوجوانوں، توحید اتنی بڑی دولت ہے اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کو بچانے کے لیے، اس دولت کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے ان نوجوان بندوں نے اپنے ماں باپ کی دولت کو ٹھکرا دیا، اپنا گھر ٹھکرا دیا، اپنی محلوں کو ٹھکرا دیا، اپنی حویلیوں کو ٹھکرا دیا، اور سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے پہاڑ کی گھٹا میں چلے گئے۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا تو ان کے نوجوان ہونے کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ ہماری نوجوان بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے نوجوان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی برائی ہے، کون سی ایسی گندگی ہے، کون سا ایسا غلط کام ہے جو آج ہمارے نوجوان اس میں لپت نہیں ہے، اس میں مبتلا ہے؟ نوجوان کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے
ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑے والوں کو چھوڑ چھوڑ کے باقی سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور قوم کے لوگ جب اپنے پتھر کے معبودوں کا یہ حال دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہتے ہیں وہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے؟ یہ بھائی کا ڈسٹرب مت کرو، جو لگ گیا لگ گیا، اور اس کے بعد قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور وہی لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے، گویا کہ پتھر کے بتوں کو توڑنے کا کام کرنے والا اور اپنی جان کا رزق لینے والا اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والا ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان انسان تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نے اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو نہیں جانا، آپ نے جوانی کی اہمیت کو نہیں جانا۔ جوانی کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بتوں کو توڑ کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ جوانی آپ کے ساتھ کہا جاتا ہے جوانی تو مسئلہ نہیں ہوتی، جوانی تو عیش کرنے کی عمر ہوتی، جوانی تو منمانی کرنے کی عمر ہوتی نہیں میرے بھائی۔ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم ہے۔ جوانی میں جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جوانی میں جس نے توبہ کر لی، جوانی میں جس نے نماز کی پابندی کر لی، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دین پر قائم رہے۔ جوانی انسان کی زندگی کا وہ خوبصورت ٹائم ہے جس کا حساب الگ سے دینا ہے۔ جوانی کا حساب الگ سے اللہ تعالیٰ لے گا قیامت میں۔ اللہ کیا بھی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، ٹس سے مس نہیں ہو پائے گا، حتیٰ سالان خمسین، جب تک 5 سوالوں کا جواب ہم نہ دے دے۔ نمبر 1 عن عمری فیما افنیٰ، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی جو زندگی ملی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابی فیما ابلیٰ، میرے بندے ہم نے تجھے 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو دور دیا تھا، جو جوانی کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، جو کچھ کرنے کا دور تھا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کام کرا۔ جوانی کا حساب الگ سے ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو، جوانی کو برباد مت کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو۔ یہ جوانی دوبارہ نہیں ملے گی، اس جوانی میں اللہ کو راضی کرو۔ جانتے ہو انسان جب گرمی سے بےحال ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ تلاش کرتا ہے ایسی جگہ مل جائے جہاں اسے دھوپ نہ لگے، اسے گرمی نہ لگے۔ بھئی آپ کسی کھلے میدان میں جا رہے ہیں، بہت تیز دھوپ نکلی ہے تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو سایہ چاہیے، 3-4 آدمی آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ پانی دو 2-4 گنا۔ آج یہ سورج ایک بچہ کا نام اعلان کر دیجیے، چھوٹا بچہ ہرا گیا۔ وہ تو تلاش تقریب چل رہی ہے کیا آپ؟ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور اس پر سے گرمی کا یہ عالم ہے کہ کاٹمنڈو جیسے شہر میں جو ٹھنڈا شہر مانا جاتا ہے، وہاں پر بھی لوگ دن میں جب چلتے ہیں تو دھوپ زیادہ ہوتی ہے، لوگ ہاتھ میں چھاتا لیتا ہے، گاڑیاں چلتے اے سی میں چلتے ہیں، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی۔ قیامت کے دن سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہ ہوگا بلکہ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ ٹھنڈا پسینے سے کس قدر بحال ہو گئے، کوئی اپنے ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
قیامت کے دن کی اس نبی کی عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سباب یذلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ان 7 بندوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا. ان 7 بندوں میں کوئی انسان بھی ہوگا فرمایا وشاب فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری, جس نے جوانی میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا. یا عبادت کون کرتا ہے؟ یا تو ہمارے نوجوانوں کی باتیں حرام چیزوں میں گزرتی ہیں. کتنے نوجوان ہیں رات میں بیٹھ کر کے موبائل پر گندی چیزیں دیکھنا, غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا, موبائل کا ناجائز استعمال کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے, ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. شراب و شراب ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, یہ وہ گناہ جو آپ راتوں میں کمرے بند کر کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں, ان گناہوں سے میرے بھائیو ہمیں آپ کو ڈرنا چاہیے. انسان اگر پبلک کے سامنے لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, لیکن اکیلے میں اور تنہائی میں اگر وہ گناہ کے کام کرتا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. اور ایسے انسان کی نیکیاں قیامت کے دن اس کے اوپر مار ادھر جاتے ہیں. اور اہل حدیث کا اشارہ ہے بغیر دلیل کے یہاں کوئی بات نہیں کری جاتی. آئیے میں دلیل آپ کو سنا دیتا ہوں. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے ثوبان لعالم اقوام من امتی یاتون یوم القیامہ. اے ثوبان قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ میری امت میں آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے, پہاڑوں کے برابر وہ نیکی لے کر کے آئیں گے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, ان کی نیکیوں کو بھلا دے گا, ان کی نیکیوں کو گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا. حضرت ثوبان ڈر گئے, کہا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا. اے اللہ کے نبی ذرا اور کلیئر کر کے بتا دیجئے ان لا نکون منہم, تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں, تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. حضرت ثوبان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے, کہا کہ اللہ کے نبی ان کی کوالٹی بتا دیجیے, ان کی صفت بتا دیجیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آج ہمیں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب نظر آ جاتے ہیں, اپنے بڑے بڑے عیب پر پردہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک پر بیٹھ کر کے کمنٹ بازی کرنا, دوسروں کے کاموں پر کیچڑ اچھالنا, دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنا, دوسروں کے صحیح کاموں پر تنقید کرنا, یہ ہماری فطرت بن چکی ہے. ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, نبی کے صحابہ نبی کے صحابہ پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے, پہلے اپنی فکر کرتے تھے. حضرت ثوبان نے کہا اے اللہ کے نبی پہلے بتائیے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان کی طرح کریں. آپ نے فرمایا اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہارے جیسے نماز پڑھنے والے ہوں گے, روزہ رکھنے والے ہوں گے, رات میں عبادت کرنے والے ہوں گے. بس ایک بات کی کمی ہوگی وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. پبلک کے سامنے تو بڑے نیک ہوں گے, ہر جلسے میں جائیں گے, ہر تقریر سنیں گے, علماء کے ساتھ سیلفی بھی لیں گے, علماء سے محبت بھی کریں گے, بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے, بڑے دیندار ہوں گے, مگر ان کے موبائل کی براؤزر کی روشنی بتائے گی, ان کے واٹس ایپ کی چیٹنگ بتائے گی, وہ راتوں میں بیٹھ کر کے گندے کام کر رہے ہوں گے. وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. جب وہ اکیلے میں ہوں گے, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, وہ ناجائز کام کریں گے, وہ غلط کام کریں گے, وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے.
اپنی تنہائی کے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ہر جگہ آج کل کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یہ کیمرہ کیوں لگا دیتا ہے؟ اس کیمرے کا نام ہے سیکیورٹی کیمرہ۔ یہ کیمرہ جہاں لگا ہے تو چور بھی چوری کرنے سے ڈرتا ہے۔ کسی لڑکی کو چھیڑنے والا 1000 بار سوچتا ہے کہ نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈ ہو جائے۔ دنیا میں انسان کا بنایا ہوا کیمرہ آج انسان کو غلط کام کرنے سے روک رہا ہے۔ انسان ڈرتا ہے کہ نہیں بھائی ریکارڈ ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، یہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بیکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیمرے میں جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جائے، مگر ایک کیمرہ ایسا بھی ہے جو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے اور 24/7 ریکارڈ کر رہا ہے، ہر وقت کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور وہ کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں، وہ کیمرہ کبھی برباد ہونے والا نہیں۔ اور وہ کیمرہ کون سا کیمرہ ہے؟ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کراما کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے، جو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ہم جب راستہ چلتے ہیں، ابھی عورتیں بھی جلسے میں ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اور نظر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جلسے میں بھی میلے والا ماحول ہے۔ ادھر جلسہ ہو رہا ہے، ادھر دکانیں لگی ہیں، چوڑی بک رہی ہے، کھلونے بک رہے ہیں، عورتیں اور نوجوان لڑکیاں وہاں پہ کھڑی ہیں، پھر وہاں پہ لڑکے بھی کھڑے ہیں اور ساتھ تماشا بنا کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے مقررین سے بھی میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں بہار کے جلسوں میں بھی جاتا ہوں، بعض جگہوں پر لوگوں نے سختی کی، جلسے سے پہلے اعلان کر دیا کوئی میلہ نہیں لگے گا، کوئی دکان نہیں لگے گی۔ 2-4 جگہوں پر ایسا کیا گیا، اس کا اثر بھی ہوا ہے۔ آپ کے نیپال میں میں دیکھتا ہوں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہاں میلے وغیرہ ضرور لگتے ہیں، اس پر آپ کو تھوڑا روک کرنا ہے۔ اب عورتیں جا رہی ہیں راستے، اب آپ گزر رہے ہیں، اب آپ بظاہر آپ کی نظر سامنے ہے، مگر کنکیوں سے آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ کی کنکی نگاہیں کہیں اور ہے، آپ کی نظر عورتوں پر پڑ رہی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نگاہوں کی چوری۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کا کیمرہ اتنا شاندار ہے، اللہ کا کیمرہ تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہاری نظر کہاں پڑ رہی ہے، تمہارے کو کس چوری کرتے تھے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں کیا چل رہا ہے اللہ کو بھی پتا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اللہ کو بھی معلوم ہے۔ اللہ کا آج ہمارے نوجوان بڑی تعداد میں شرک کر رہے، غیر اللہ کے آگے سر جھکا رہے۔ کتنی ہماری عورتیں ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، کسی گھوڑی بابا کے پاس، کسی اوجھا کے پاس، کسی شرکیہ منتر پڑھنے والے کے پاس جا کر کے اپنے بچے کو جم کروا رہی ہے، بچے کے گلے میں تعویذ کروا رہی ہے۔ آج مسلمان کے گھر میں شرک ہو رہا ہے، اس سے بڑا پاپ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے، اور آج ہمارے مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی شرک ہے۔ اور یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی نے بیان کی تھی کہ میری امت کے اندر ایسے حالات بھی آئیں گے، میری امت کے اندر شرک کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر شرک نہ ہونے لگے گا، میری امت کے اندر بتوں کی پوجا نہ ہونے لگے گی۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے
100 سال پہلے بڑا صحیح لگتا ٹیچر تھا. 100 سال گزر گئے مگر ایسا لگتا ہے مولانا حالی نے آج کے حالات کے سامنے رکھ کر کے سب یہ نقشہ کھینچا ہے. بہت سارے کام ہمارے غیر مسلم بھائی کرتے ہیں, ان کے مندروں میں ہوتا ہے, ان کے عبادت گاہوں میں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, اور یہ کام مسلمان مزاروں پہ جا کے کرتا ہے, قبروں پہ جا کے کرتا ہے, اس کو صحیح کہتا ہے. مولانا حالی کہتے ہیں کرے غیر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آج پر بیر سجدہ تو کافر, جو کھڑائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر اشارہ نگاہے پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, نبی کو چاہے خدا کر دکھائے, ایمانوں کا نبی سے بہائے, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسلمان کے گھر میں شرک ہو, میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے گھروں کو شرک سے پاک. میں کہتا ہوں ہمیں اگر اپنے پریوار سے محبت ہے, اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے, کیا ہم کبھی گوارا کریں گے کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں اور ہمارے بیوی بچے جہنم کی آگ میں چلے جائیں؟ ارے جہنم کی آگ چھوڑ دو, اگر کسی کے بچے کی انگلی کٹ جائے, کسی کی بیوی کو ذرا سی چوٹ لگ جائے, شوہر بے چین ہو جاتا ہے, باپ بے چین ہو جاتا ہے, اپنے بال بچوں کو ذرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. میرے بھائیوں جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو, ان کے عقیدے کی فکر کرو, ان کی توحید کی فکر کرو, اور دیکھو کہ تمہارے بچے شرک تو نہیں کر رہے ہیں, تمہاری بیوی کہیں شرک تو نہیں کر رہی ہے. اگر کہیں ہو رہا ہے اس پر پہلے میرے پیارے ساتھیوں, شرک کرنے والا اللہ کی توہین کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. شرک کرنے والا اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگتا ہے, اللہ کی توہین کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے, ایک بڑی پیاری مثال سے اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں, اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے, غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ. اور مکھی اگر ان کی کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر کے چلی جائے تو مکھی سے وہ چیز چھین نہیں سکتے. مانگنے والا بھی کمزور ہے, اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. کمزور سے مانگ رہا ہے, بندہ بندے سے مانگ رہا ہے. ماں قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کی قدر نہیں جیسی کرنی چاہیے. شرک کرنے والا اللہ کی ناقدری کرتا ہے, اللہ کی توہین کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنی توحید کی حفاظت کرو, اپنے دین کی. ہمارے نوجوان ایک بڑی تعداد میں آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. ان کی زندگی کا صرف 3 مقصد ہے, کھاؤ پیو انجوائے. کھانا پینا اور انجوائے کرنا یہ زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھے ہیں. معاف کرنا میرے بھائی, کھانا پینا اور انجوائے کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی اپنی شہوت پوری کرتا ہے, جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے, اور جانور بھی موج مستی کرتا ہے. ہم انسان ہیں اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین. اے نبی آپ بتا دیجئے میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. میں اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مروں گا. میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے, قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے. میرے بھائیوں ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے.
اور اگر یہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں تو معاف کیجیے گا ہماری زندگی بیکار ہے. دنیا کی ہر چیز اپنے مقصد کو جب پورا نہیں کرتی ہے ہم اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اور جو چیز اپنے مقصد کو سمجھتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے. کبھی آپ غور کیجیے, آپ موبائل استعمال کرتے ہیں, موبائل پر آپ فیس بک چلاتے ہیں, موبائل پر واٹس ایپ چلاتے ہیں, موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہیں, موبائل پر کیلکولیٹر بھی ہے, موبائل پر گیم بھی ہے, موبائل پر الگ الگ بہت ساری چیزیں ہیں. غور کیجیے, جب موبائل پر کال آتی ہے, جب کسی کا فون آتا ہے, ویڈیو پیچھے چلا جاتا ہے, فیس بک پیچھے چلا جاتا ہے, واٹس ایپ پیچھے چلا جاتا ہے, کال اوپر آ جاتی ہے, کیونکہ موبائل کو بھی پتا ہے کہ میرا اصل مقصد کال کرنا اور ایک دوسرے سے بات کرنا ہے. موبائل پر کال اوپر آ جاتی ہے. میرے بھائیوں, کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ایک موبائل کو پتا ہے کہ میرا مقصد ہے, میرا مقصد کیا ہے, میری تخلیق کا مقصد کیا ہے, مجھے کیوں بنایا گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہوگی کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نہ پتا ہو, اور انسان صرف کھانے کمانے اور انجوائے کرنے اور موج مستی کرنے میں اپنی زندگی گزار دے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی زندگی کے مقصد کو پتا. اور ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو دنیا کمانے کے چکر میں اتنے بزی ہو گئے کہ ان کو آخرت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ملتا. ان کا کاروبار چل رہا ہے, ان کی دکان چل رہی ہے, ان کی جاب چل رہی ہے, 5 ٹائم کی اذان مسجد میں ہو رہی ہے, مؤذن بار بار کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مؤذن نماز کی طرف بلا رہا ہے, مؤذن کامیابی کی طرف بلا رہا ہے. یہ دکان چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے, یہ کاروبار چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے. یہ دنیا میں اتنا مگن ہے اپنی آخرت کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچ رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں, جو تجارت بھی کرتے ہیں, جو اپنی دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں, لیکن آخرت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے متقی بندے وہ ہیں, میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا, جن کی تجارت کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کلیجے ہل جائیں گے, جس دن آنکھیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی, دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. قیامت کے دن کا ڈر اگر دل میں ہوگا میرے بھائیوں, انسان آخرت کی فکر کرے گا. انسان دنیا کے لیے اندر اتنا ڈوب نہیں جائے گا کہ آخرت. آج افسوس کی بات, ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ان کے پاس دنیا کی بڑی نالج ہے, ان سے آپ پالیٹکس کی بات کرو بڑی نالج ہے, دنیا کی باتیں پوچھو بڑی نالج ہے, کرکٹ کے بارے میں ان کو بہت جانکاری ہے, بالی ووڈ کی فلموں کے بارے میں ان کو بہت جانکاری ہے, مگر نماز کا طریقہ پوچھو. کتنے نوجوان ایسے ہیں باپ مر جائے, باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا ہے, ان کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس سے فرق کے پتہ ایک مسلمان اس قدر دین سے دور ہو, اسے اپنے دین کا بیسک علم نہ ہو, اس سے فرق کے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. کچھ لوگ ایسے ہوتے جو دنیا کے بڑے جانکار ہوتے ہیں, دنیا کی بڑی نالج ان کے پاس ہوتی ہے, لیکن آخرت سے بالکل دور ہوتے ہیں, بالکل غافل ہوتے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی بھی ہے جو زناکاری اور بدکاری کی گندگی میں ملوث ہے. ٹوپی عادت نہیں ہے. اور میں نیپال کی سرزمین پر بیٹھ کر بڑے بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو زناکاری اور بدکاری کے گڈھے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو, اگر اپنے نبی سے پیار کرتے ہو
تو آپ کے پیارے نبی نے دو چیزوں کی گارنٹی آپ سے مانگی ہے اور اس گارنٹی کو جب آپ نے پورا کر دیا تو جنت کی گارنٹی دی ہے. اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں یزمر لی ما بین رجلیہ وما بین رجلیہ ازمر له. جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے اور جو مجھے اپنی شرعیہ کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دوں. اور اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جب ایک نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس کی اس خواہش کو پورا کیا جائے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ, جب تم شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو. جب تم شادی کر لو گے جب تم نکاح کر لو گے وَإِنَّهُ مَرْجِعُ الْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ تو تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک انسان اگر شادی کے قابل ہو گیا, شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق ہو گیا تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ شادی کر کے ہوگی. بھئی ہمیں بھوک لگی ہے, ہمیں کھانا چاہیے تو آپ ہمارے سامنے بہترین سے بہترین چیزیں لا کے دیں گے. جب تک ہماری بھوک نہ مٹے گی ہمارا پیٹ نہ بھرے گا. ایک انسان شادی کے قابل ہے, شریعت کے لیے اس کی شادی کرے. مگر آج ہمارے سماج کے شادی بیاہ کے سسٹم کو میری مائیں بیٹھی ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادی صحیح ٹائم پر کراؤ. یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ نبی کا دور نہیں ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ گندگی کا دور ہے, یہ زناکاری کا دور ہے. اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر گندگی سے بچانا ہے ان کی صحیح ٹائم پر شادی کرو اور شادی کو آسان کرو. یہ جہیز کی رسم, یہ ہلدی کی رسم, یہ منگنی کی رسم, یہ بارات کی رسم, یہ لمبے چوڑے خرچ کی رسم, ایک دن کی خوشی کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کی رسم, یا لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے زمین جائیداد بیچ دیتا ہے, بینک سے لون لے کر کے شادی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی بولتے ہیں اور قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر ہم یہ دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہماری شادیوں میں جہیز سے دین دین ہو رہا ہے, ہماری شادیوں میں یہ رسم و رواج بنائے جا رہے ہیں تو معاف کیجیے گا, ہم اہل حدیث نہیں ہیں. اہل حدیث کے نام پر ہم کلنک ہے. اہل حدیث نہیں صرف سینے پر ہاتھ مارنے کا نام نہیں ہے, صرف آمین زور سے بولنے کا نام نہیں ہے, صرف آنکھ بڑا تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے. اہل حدیث تو اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی عبادات کرے, اپنے معاملات میں, اپنے تمام معاملات میں کتاب سنت کی پیروی کرے. میرے بھائیوں, اپنے نکاح کو آسان کرو, رسم و رواج کی بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو اور اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو. اور شادی کی بات آئی ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, شادی میں دینداری نہ دیکھیں. میری ماں جب آپ بہو تلاش کرنے جاؤ تو آپ بھوت پری جیسی بہو لانے کے بجائے دیندار لڑکی کو بہو بنا کے لاؤ. اور جب آپ اپنی بیٹی کے داماد دیکھنے جاؤ تو شاندار حویلی دیکھنے کے بجائے اور بہترین سروس اور نوکری اور بہترین پیسہ دیکھنے کے بجائے دینداری کو دیکھو. انشاءاللہ وہ دیندار لڑکا آپ کی لڑکی کو خوش رکھے گا اور وہ دیندار بہو آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کے گھر کو روشن کر دے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں, مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور خاندان دیکھا جاتا ہے, دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار عورت جب گھر میں آئے گی ساس کو ماں کا درجہ دے گی, سسر کو باپ کا درجہ دے گی, شوہر کی خدمت کرے گی, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی اور خوبصورتی اور آپ نے رنگ روپ دیکھا ہوگا, گھر
میں آ کر کے وہ گھر کا ماحول خراب کر ڈالے گی، شوہر کو برباد کر ڈالے گی، بچوں کی نہ صحیح تربیت کرے گی، نہ گھر کے اندر دینداری پیدا کرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، گھر کے اندر دیندار عورت کو نکاح کر کے آئیے، اور جب دیندار عورت گھر میں آئے گی تو آپ یاد رکھیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ایک عورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہوتی ہے۔ اور نیک عورت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے اس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہترین عورت کی نشانی تین چیزیں ہیں، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ ما یکرہ۔ بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو۔ یہ جلسے میں فن سمجھ دی جا رہی ہیں، یہ شادیوں میں میک اپ کرتے جا رہی ہیں، یہ فنکشن سے یہ گھومنے پھرنے کے لیے سچ سمجھ کے جا رہی ہیں، اور شوہر کے لیے کبھی اپنے آپ کو سجایا نہیں، کبھی اپنے آپ کو سنوارا نہیں۔ اگر ایسی عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ میرا شوہر میری طرف دھیان نہیں دیتا، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے شوہر سے میری پرواہ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کی شکایت فضول ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے، اپنے شوہر کے لیے سجے اور سوے، التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وتطیعہ اذا امر، جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی بات مانے، بیوی شوہر کی فرما بردار ہو۔ میری مائیں بہنیں غور سے سن لیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ہر جلسے میں جاتی ہیں، ہر تقریر سنتی ہیں، ہر پروگرام میں جاتی ہیں، جمعہ کے خطبے میں جاتی ہیں، بڑی نیک ہوتی ہے، بڑی دیندار ہوتی ہے، مگر شوہر کی ایک بات نہیں مانتی، شوہر کے ساتھ عزت سے بات تک نہیں کرتی، شوہر کو اپنی انگلی پر نچانے کا کام کرتی ہے۔ ایسی عورتیں کان کھول کر کے سن لیں، ایک شادی شدہ عورت جب تک اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کو خوش نہ رکھے، یہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دوسری نشانی ہے کہ عورت اپنے شوہر کی بات مانے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے کہ جب شوہر کی مال کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے اپنے بارے میں تو شوہر کو برا لگے اور شوہر کے مال کو بے تحاشا کرے۔ تو میرے بھائیوں، نکاح کے موقع پر آپ دینداری کو ترجیح دیجیے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں صاحب، بیٹی کی شادی ایسے پریوار میں کرتے ہیں، لڑکا شرابی ہے، لڑکا بدکار ہے، لڑکا قبر پرست ہے، اور یہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کرتا ہے، اور پوچھو کیوں کرتا ہے؟ تو کہتے صاحب لڑکے کا خاندان بڑا اچھا تھا، لڑکے کا گھر بہت اچھا تھا، لڑکا سرکاری نوکری میں تھا، لڑکا بہت پیسے والا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے، کسی زانی سے اور کسی مشرک سے کر دی۔ میرے بھائیوں، ایک بکری کا بچہ بھی ہم پالتے ہیں اور کبھی اسے بیچ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نے بڑی محبت سے پالا ہے، ایسے انسان کو بیچے اس بکری کے بچے کو کہ اوپر ظلم نہ کرے۔ جانور کے اوپر بھی ہم ترس کھاتے ہیں، اپنی پھول جیسی بچیوں کو پالتے ہو، پوستے ہو، ان کے ہر شوق اور ارمان پورے کرتے ہو، اور جب وہ بیٹی شادی کے قابل ہو جائے تو کسی بھی ایرے گیرے لپو خیرے کے حوالے کر دیتے ہو، کسی شرابی کے حوالے کر دیتے ہو، کسی زانی کے حوالے کر دیتے ہو۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، تم سے اچھے تو عرب کے وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، آپ نے جوان ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو جہنم میں ڈالا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جاؤ تو شرابی اور زانی سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے صاحب ہماری بیٹی جا کے ماحول صحیح کر دے گی، ہماری بیٹی سدھار دے گی، ہماری بیٹی شرابی کو صحیح کر دے گی، زانی کو صحیح کر دے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کی بیٹی کوئی سرف ایکسل نہیں ہے، کوئی ایریل پاؤڈر نہیں ہے، کوئی لوگوں کی گندگی کو جا کے صاف کرے گی، وہ شرابی کو جا کے صحیح کر دے گی۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے بیٹیوں کو، ماں باپ کی غلطی کی سزا بیٹیوں کو روتے ہوئے اور بھگتتے ہوئے میں نے دیکھا
ہے جب آپ اپنی بیٹی کے داماد دیکھتے جائیں تو دینداری کو دیکھا کریں میرے بھائیوں، دیندار اور نیک لڑکے کو اپنا داماد بنائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، لڑکا اچھا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، زمین کے اندر بگاڑ پھیل جائے گا، اور آج وہ بگاڑ پھیل چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ رشتے ناطے میں دینداری کو ترجیح دینے کی وجہ سے آج معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر چند روپیوں میں آج زناکاری ہو رہی ہے، اور آج نکاح کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل زناکاری کرنا چاہتی ہے، اور جب زنا کی بات آئی ہے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، صرف زنا حرام نہیں ہے، زنا تک لے کے جانے والے چور دروازے بھی حرام ہیں، زنا تک لے کے جانے والے چور دروازے بھی حرام ہیں۔ گھر میں اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر جیجا سالی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے سے آپ کی لڑکی پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ بھی آپ اپنے بچوں کو زناکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ اپنے محلے کے اور سماج کے لڑکوں سے اپنی جوان بیٹی کو بچاتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکے، اس کے ماموں کے لڑکے، اس کے چاچا کے لڑکے بھی اس کے لیے غیر محرم ہیں، اور ان سے بھی آپ کو بچانا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمان کے گھر میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے، محلے کے جوان لڑکے آتے ہیں اور آپ کی بیٹی ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں گھر کو گندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں، سماج کو زناکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں، گھروں کے اندر پہناوا کیسا ہے، آپ کی بیٹی کپڑا کیسا پہنتی ہے، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی کپڑا کیسا پہنتی ہے، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ نیپال جیسے ملک میں رہتے ہیں، آپ اگر کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں اور فیشن والے کپڑے آپ کے گھر میں پہنے جا رہے ہیں، اور وہ کپڑے جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، جن کا کپڑا ان کے جسم کو ظاہر کرے گا، ان کا جسم نظر آئے گا، ایسا کپڑا پہننے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر ایسا کپڑا آپ کے گھر میں پہنا جاتا ہے، وہ کپڑا پہننے والی لڑکی بعد میں گنہگار ہوگی، اس سے سوال بعد میں کیا جائے گا، پہلے باپ سے سوال ہوگا اس نے بیٹی کو ایسا کپڑا اللہ کے کیسے دیا، پہلے بھائی سے سوال ہوگا اس نے بہن کو ایسا کپڑا اللہ کے کیسے دیا، پہلے شوہر سے سوال ہوگا اس نے بیوی کو ایسا کپڑا اللہ کے کیسے دیا۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہماری عورتوں کے اندر بے حیائی آ رہی ہے تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، ہمارے مرد حضرات بھی بے غیرت ہو رہے ہیں۔ جب مرد بے غیرت ہوتا ہے تو عورت بے حیا ہوتی ہے، اس لیے اگر عورتوں کو حیادار بنانا ہے، عورتوں کے اندر شرم و حیا کو پیدا کرنا ہے تو مردوں کو باغیرت بننا پڑے گا، مردوں کو غیرت والا بننا پڑے گا۔ جس سماج کے مرد بے غیرت ہو جائے، جس سماج کے مرد دیوس ہو جائے، جن کے گھروں میں بے حیائی کا کام ہو اور مردوں کو کوئی فرق نہ پڑے تو اس سماج میں میرے بھائیوں گندگی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ ان تین لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت انسان، وہ دیوس انسان، وہ بے شرم انسان جس کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اس بے غیرت سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، زناکاری اور بدکاری سے اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی اور گھر کی عورتوں کو شرم و حیا سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ اور دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، 10 منٹ کا ٹائم میرے پاس بچا ہے۔ ایک اور چیز ہمیں سماج کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے سماج بھی اس وقت ہم نیپال میں رہتے ہوئے ہیں۔ کل میں مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کے میرا پروگرام نیپال کے لمبینی میں تھا۔ قاسمی صاحب کہنے لگے مولانا جب سنوری بارڈر ہم نے کراس کی ہے، داہنی طرف بھی شراب کی دکان ہے، بائیں طرف بھی بارڈر کے اندر داخل ہوتے ہی شراب کی دکانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شراب کس قدر اہم ہے، اور یہ شراب پینے والا صرف کافر نہیں ہے،
مسلمان نوجوان شراب پی رہا ہے. میرے بھائیوں یہ شراب کی لعنت، یہ نشے کی لعنت آپ کے گھر کو برباد کر رہی ہے، آپ کی روزی روٹی کو برباد کر رہی ہے. جب شراب پی کر کے نوجوان گھر میں آئے گا کتنے آج ہمارے نوجوانوں کو شراب کی لت برباد کر رہا ہے. اور شراب ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ان الخمر ام الخبائث، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب. ایک انسان جب شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے، شراب پی کر کے انسان قتل بھی کر سکتا ہے. شراب پی کر کے آج اتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور آج ہمارے نوجوان اس شراب کی لعنت میں گرفتار ہیں. میرے بھائیوں ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے وقت نے قرآن میں جب شراب کو حرام کیا تو صرف اتنا نہیں کہا کہ شراب مت پیو، بلکہ اللہ نے کہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ تم ان سے بچو لعلکم تفلحون، کبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. شیطان یہ چاہتا ہے تم شراب پی کر کے اور جوا کھیل کر کے ایک دوسرے سے لڑائی کرو، ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ. اور شیطان یہ چاہتا ہے تم شراب کے نشے میں پڑ کر کے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور رہو. جتنی دیر انسان نشے کی حالت میں رہے گا وہ نماز سے دور رہے گا، اللہ کے ذکر سے دور رہے گا. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں شراب کو ترک کر دو، شراب کو چھوڑ دو، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر اور اولاد کو بچاؤ. یہ ایسی لت ہے جو آپ کے گھروں کو برباد کر دے گی. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو انسان شراب پیے گا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنے ذریعے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ جو شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کا گندا خون پلایا جائے گا، اسے جہنمیوں کا بھی برباد کرایا جائے گا. آج شراب کی لعنت بھی میں ابھی فلائٹ سے آ رہا تھا کاٹمنڈو سے جنم پور کے لیے، تو میرے آس پاس کے ساتھ جڑے جو ہے شرابی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کی جو گند ہوتی ہے وہ مہک ہوتی ہے مجھے پریشان کرنا. جو انسان شراب کی مہک ہے، جو شراب نہیں پیتا ہے اور جو شراب کو حرام سمجھتا ہے اسے شراب کی مہک بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے پریوار میں یہ لعنت نہ آئے اور آپ اس لعنت سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور آخری چیز یہی کہوں گا میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا ایک انتظام اور فخر ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر پریوار سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے اور ہم ان کی چنتا کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اصلاح فرما دے. رب العالمین جن برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان تمام برائیوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کی بھی اصلاح فرما دے. آج بیان کانفرنس اللہ تعالیٰ اس کو حسن خوبی کے ساتھ ساتھ انجام تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب بچنے سے توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نکل پائے گی کہاں آپ کی باتوں کی تفسیر مدت تک تصور میں رہے گی، آپ کی تصویر مدت تک، اور آپ کی حق بیانی جادو حق بیانی یہ کیسے بھول پائیں گے؟ احادیث جنک نندنی کی کانوں میں گونجے گی آپ کی تقریر مدت. ماشاء اللہ خطیب
की दुनिया के सरदार थे वो, खतीबों की दुनिया के सरदार थे वो। अरे सब जानते हैं ये डॉक्टर अब्दुल गफ्फार थे वो, माशाअल्लाह बड़ी दिलजमी से आप सुन रहे थे। यही वो शख्सियत है जिनके जानिब खिताबत की सारा यही वो शख्सियत है जिनके जानिब खिताबत की सारा फसाना जाता है। वो जिधर जाते हैं सारा जमाना जाता है, वो जिधर जाते हैं सारा जमाना जाता है। आप दिलजमी से बैठे माशाअल्लाह, हुए गुल रंगे गुलिस्ता विमान है। कितनी हंसी आज तेरे इस जनक नंदनी की रात है। माशाअल्लाह आप बैठे तो आपके ऊपर यूं कह दूं कि तेरे हिस्से की जज्बात उठा लेते हैं। ऐ रात आना तुझे आंखों में बसा लेते हैं। आपको मालूम है कि हमारे आगाज का अंजाम बाकी है, हमारे आगाज का अंजाम बाकी है। अभी तो शाम गुजरा है, अभी तो दिन गुजरा है, अभी तो रात बाकी है, अभी तो रात बाकी है। और दिल जमी से बैठे तो खबर देता है ये बशर, अभी तो शाह खलीलुर रहमान मौलाना अब्दुल कलाम बाकी है। आइए आपको मैं ये बता दूं कि यकीनन उनका शेर और शायरी कदम में है, यकीनन उनका शेर और शायरी कदम में है, जिनका आला मकाम लोगों कदम में है। और यूं तो खाई से तरन्नुम सब में है, यानी कि क्या ही खूबसूरत उनके लहजा और लब में है। मेरा इशारा कई अदबी किताबों के मुसन्निफ जो कि अच्छे खतीब भी हैं, अच्छे अदीब भी हैं, वो और अच्छे नकीब भी हैं, वो सबके हबीब भी हैं, लाखों करोड़ों के नजदीक भी हैं। यानी कि वो कोई और नहीं, सीतामढ़ी के मौलाना जमील अख्तर सफी भी है। बड़े ही के साथ पहले तो वो बहुत नरमी से ढील देते हैं, फिर मजलूम कलाम से वो लोगों को दलील देते हैं। सबको मालूम है नजरुल कुरान व हदीस के मेल देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीतामढ़ी का मौलाना जमील देते हैं। कायनात के तो पालनहार है रब्बे जलील है, कायनात के तो पालनहार है रब्बे जलील है, जो पैगंबरों में मुअज्जज है वो हजरत खलील है, जो पैगंबरों में मुअज्जज है वो हजरत खलील है। क़याम अमल कॉन्फ्रेंस मैं तो क़याम अमल कॉन्फ्रेंस का बशर तो सारी नसीब है, जो पहला नाज़िम है मौलाना जमील अख्तर सफी जमील है। तो आपके साथ यूं कह दूं कि संभाले न समझे, संभाले न समझे, हमारे संभाले अख्तर की शहनाई जमील अख्तर के हवाले। मैं अब खत गया हूँ, कुछ आराम करने दीजिए, हमारी तरह से जमील अख्तर को भी काम करने दीजिए। मैं फजीलतुल शेख शहंशाहे अदीबो खतीब भी फजीलतुल शेख के पास जमील अख्तर सभी कई मैं आप सुनेंगे, निजामत करते जाएंगे। आपके सामने आपका खैर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पहले खाना खाने जाइए, मुझे फेम भी मिली जाना तू टाइम का हमें हमरा हम मुझे फेम जी नाजी हम से मेहमान छ आवाज दीजिए, हो माइक ऑपरेटर आवाज दीजिए, आवाज जी नहीं मैं लीजिएगा। अरे ले तो लेंगे लेकिन इस पे काम करना है ना। नहीं करवा दे, मैं देखिए हमारा खराब करके चलेगा क्या? नहीं भाई। हेलो अरे क्या मामला है भाई? मुबारक बस खराब कर दिए। हेलो आजा आ रहा। हेलो भाई ऑपरेटर ना है भाई, जल्दी से आके ठीक करो भाई। इतना बोलेंगे